बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो चीज़ों के ऊपर आपको अपडेट करते हैं। एक तो तोशाखाना केस है, दूसरा परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो अपडेट्स हैं। पहले तो तोशाखाना केस मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस वक्त जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद के सेशंस कोर्ट है, फ़ौजदारी अदालत है, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो आज की जो सूरत हाल है वहाँ पे वकील जो थे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के और जो जज थे हुमायूं दिलावर, दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत कोई सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है और वो कोई माहौल इतना अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद फिर जज ने वहाँ पर ये बोला है कि मैं इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी इशू कर दूँ, तो उसके बाद फिर मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई है। अभी सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला वापस भेज दिया था ट्रायल कोर्ट को, जज हुमायूं दिलावर को, कि आपने जो पहले फ़ैसला दिया था कि केस काबिल समात है इमरान खान के ख़िलाफ़, आप उसकी सही रीज़निंग तो लिखें और ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, कानूनी सवालात हैं जिसका आपने जवाब नहीं दिया, तो इनके जवाबात देते हुए आप 7 दिन के अंदर फ़ैसला करें। अब वो 7 दिन के अंदर फ़ैसला करना था तो पहले वो बड़ी उजलत में किया गया और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को सुना तक नहीं गया और वो फ़ैसला दे दिया। अब वो फ़ैसला दे दिया तो उसके ख़िलाफ़ अपील दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कर दी और उनके वकला ने कर दी है। अब सिचुएशन ये है कि जब आपका एक फ़ैसला पहले ही रिमांड बैक आपका हुआ है, मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया केस वापस, और जज हुमायूं दिलावर को ये कहा है कि भाई आपने पहले इन कानूनी सवालात के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली है, तो इस हवाले से आप अपनी फ़ाइंडिंग दें। पहले तो आपने जल्दबाजी में उजलत में अपनी वो फ़ाइंडिंग दी है उस एप्लीकेंट के वकील के दलाइल को सुने बगैर, ठीक है। अब दूसरा ये कि जब आपने फाइंडिंग दे दी है तो अब आपको पता है कि उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत ठीक नहीं है और वो कहते हैं, जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो कहती है कि जी वहाँ पर केस अभी तक फ़िक्स नहीं हो सका इस फाइंडिंग के ख़िलाफ़ जो उजलत में दी गई है ट्रायल कोर्ट की तरफ से दोबारा। तो जब वो केस टेकअप होगा तो फिर क्योंकि हमें तो नीचे सुना ही नहीं गया, तो देयर इज़ अ वेरी ब्राइट चांस कि उस प्रोसीडिंग को दोबारा कोर्ट कहे कि या उस फैसले को दोबारा कहे कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप कम से कम पार्टी को सुनते सही। आपको तो पहले ही ये कहा गया था कि ये फ़ैसला आपका पहला जो है उसमें कुछ सुकम है, वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो जामे नहीं है, वो कानूनी तौर पर उस तरह से सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं करता है। तो आप भाई पूरी चीज़ें डिस्कस तो कर लो, तो बजाय इसके कि आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाते, आप जामे बनाते, आप उन कानूनी सवालात के जवाबात मुकम्मल तौर पर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद देते, आपने तो उस मेन पार्टी को सुना ही नहीं और दोबारा फैसला दे दिया। अब जब दोबारा फैसला दे दिया तो उसके खिलाफ अपील भी दोबारा हो गया। अब जब दोबारा अपील हो गई है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस कि उस अपील में दोबारा आपके उस फैसले के खिलाफ ऊपर से फैसला आ जाएगा। तो अब जब ऊपर से फैसला आना है तो उसमें ताख़ीर हो रही है। उसमें ताख़ीर ये हो रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो केस लग नहीं रहा है। क्योंकि केस लग नहीं रहा है तो इस वजह से वो जो उजलत में अभी फ़ैसला दिया गया है उसके ऊपर बहस नहीं हो पा रही और फ़ैसला नहीं आ पा रहा। तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। मतलब कि मैं आपको अपनी ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब इस तरह से आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपर अपील चली गई है और आपको पता है कि ये हाई प्रोफाइल केस भी है, और छोड़ दें हाई प्रोफाइल को, लो प्रोफाइल को, ये केस है, आपको पता है कि उसके ख़िलाफ़ ऊपर अपील चली गई है, और फिर आपको ये भी पता है कि आपके ख़िलाफ़ भी ट्रांसफ़र पिटिशन एक फाइल्ड है। यानी कि हुमायूं दिलावर साहब वो जज हैं जिनके ख़िलाफ़ पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, उनके वकला की तरफ से एक पिटिशन डाली गई है कि हम इन जज साहब के से अपना केस सुनवाना नहीं चाहते हैं। यानी कि उन लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि केस को ट्रांसफ़र कर दें। सो जब ट्रांसफ़र की पिटिशन इन द नॉर्मल कोर्ट्स किसी भी केस में जाती है ना जी, किसी भी जज के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट कर देता है। और देखें, मोरालिटी का तकाजा भी यही है कि आप उसको हॉल्ट कर दें, क्योंकि आपकी तो जो दायरा इख्तियार है उस हवाले से अब फैसला ऊपर वाले ने करना है, ऊपर वाली कोर्ट ने, कि जी आपके पास ही केस रहेगा या फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है, और नॉर्मली तमाम अदालतों में नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में मामला रुक जाता है, वो रोक देते हैं उतनी देर के। अच्छा जी, ट्रांसफ़र पिटिशन का फैसला, तो ट्रांसफ़र पिटिशन एक अलहदा डली हुई है
اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. اور دوسرا یہ جو عجلت میں فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف اپیل علیحدہ ڈلی ہوئی ہے, اور کیونکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے وہ ٹیک اپ نہیں ہو سکا, اس پہ فیصلہ علیحدہ ہونا ہے. اور نیچے آپ ٹرائل کورٹ کو آپ نے ایسی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سپیڈ لگائی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے کسی طرح کنکلوڈ کرنا ہے. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ تو بہت زیادہ خود کو مطلب کہ کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں اس طرح سے چلانا جو ہے وہ خود کے اوپر سوال اٹھانے والی بات ہے جج صاحب کے حوالے سے, کہ آپ انتظار بھی نہیں کر رہے ہیں نہ ٹرانسفر پٹیشن کا نہ اس فیصلے کا جو اپیل ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ کیس کو دوبارہ چلانا ہے. اور اس کے بعد پھر آج جو ماحول رپورٹ ہوا ہے میڈیا کے اندر کہ وکلا صاحبان وہاں پہ جو تھے اور ایک وکیل شیر افضل صاحب تھے اور جج صاحب کے مابین جو جملوں کا تبادلہ ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا خوشگوار نہیں تھا. تو اس طرح سے چیزیں بگڑتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جج صاحب جو ہیں ان کو اتنی جلد بازی میں, اتنی عجلت میں, اتنا پیشنیٹلی اس معاملے کو آگے نہیں لے کر جانا چاہیے. مناسب نہیں ہے, نہ تو اخلاقی طور پر مناسب ہے نہ قانونی طور پر مناسب ہے. اور جو ابھی پٹیشن فائل ہوئی ہے, اپیل فائل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, واٹ ایف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ آپ نے تو اس کی بحث ہی نہیں سنی ہے خواجہ حارث کی, اور آپ نے پھر سے دوبارہ فیصلہ کر دیا ہے, تو دوبارہ آپ ان کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں, تو پھر آپ کی ٹرائل کی پروسیڈنگز کدھر جائیں گی؟ یعنی کہ ابھی جو آپ نے جلدی میں دوبارہ کل کی تاریخ ڈال دی, یعنی کہ اب جمعرات کی 12 بج چکے ہیں تو جمعرات ہو چکی ہے, تو جمعرات کو فوری طور پہ آپ نے کہا کہ وہ ملزم کو دوبارہ پیش کریں, اور 7 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے. تو 7 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے اور کل کی تاریخ آپ نے ڈال دی ہے, تو آپ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے پہلے بھی ریمانڈ بیک ہو چکا ہے ایک دفعہ, اور دوبارہ اپیل ہے, پھر آپ کے خلاف ٹرانسفر پٹیشن بھی ہے, اور پھر یہ جو رویہ ہے جج صاحب کا, اس سے جو ٹرانسفر پٹیشن فائل کی ہے عمران خان نے یا ان کے وکلاء نے, اس کو مزید تقویت ملتی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو اگر آپ اتنی عجلت میں یہ سب کچھ کریں گے اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ نظر آئے گا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے, اور پھر یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں, عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں, وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو اعتماد نہیں ہے آپ. تو یہ جو توشہ خانہ میں اتنی جلدی ہے ٹرائل کورٹ کو, یہ میری سمجھ سے قانونی طور پر باہر ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا وہ موقف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ سے گھڑی گئے کیس میں عمران خان کے خلاف اتنی عجلت میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اور پہلے الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا, پھر یہ عدالت نے کرمنل کیس سٹارٹ کر دیا. اب کرمنل کیس قابل سماعت قرار دینے کے بعد خواجہ حارث کی بحث سنے بغیر ٹرائل میں پروسیڈ کر رہی ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ٹرانسفر پٹیشن پینڈنگ ہے اور اپیل پینڈنگ ہے. تو دوسری طرف میاں نواز شریف نے گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے, مریم نواز نے گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے, آصف علی زرداری نے گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے. عمران خان صاحب نے اپنی کل کی تقریر میں بھی کہا ہے, اور وہ قانونی طور پر لی ہی نہیں جا سکتی تھی, اور اس کے خلاف کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے, اور جو کیسز پینڈنگ تھے نیب میں وہ ناقابل سماعت قرار دے دیے گئے نیب قانون میں ترمیم کے بعد. اور دوسری طرف گھڑی کا جو معاملہ ہے وہ قانونی طور پر لے سکتے تھے, میں نے اتنے % دے کے گھڑی لیا, بعد میں میرا گفٹ ہے, میں اس کو جو مرضی کروں, اسے اپنے پاس رکھوں, بیچوں, اس کے اوپر یہ کیس بنا دیا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ مجھے کسی طرح دیوار کے ساتھ لگایا جائے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, مطلب کہ یہ دس از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں جو قانونی معاملات ہیں کچھ جگہوں پہ ان کا تعلق جب سیاست سے جڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ایک خاص طریقے سے آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پرویز الہی صاحب ہے. اب پرویز الہی صاحب کی سچویشن یہ ہے کہ وہ 2-3 دفعہ پہلے ان کی رہائی کا پروانہ تو آیا تھا, لیکن رہائی ہو نہیں سکی تھی کیونکہ ایک فریش کیس رجسٹر ہوتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. اب جو آخری منی لانڈرنگ FIA میں کیس رجسٹر ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے خلاف, اس میں ان کی ضمانت ہو گئی. اب ضمانت ہو گئی تو ان کے رہائی بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک ان کا جو رہائی کا پروسیس ہے, مچلقے ہیں, وہ ابھی پروسیس مکمل نہیں ہو سکا. اور PTI کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ان کے مچلقے جو ہیں وہ ہونے کے باوجود, ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہونے کے باوجود یا ضمانت ملنے کے باوجود پرویز الہی کی رہائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. اور ان دا مین وائل خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک اور اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہو چکا ہے, اور اس میں ان کی دوبارہ گرفتاری ڈالی جا سکتی. جو یہاں پہ صورتحال ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے
کہ کل چودھری شجاعت صاحب اور شافع صاحب جو ہیں ان سے ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ کیونکہ شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی سے دوبارہ، تو انہوں نے پرویز الہی کو ایک کنونس کیا کہ بھائی اب آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور پرویز الہی صاحب نے کوئی تھوڑی بہت اس کے اوپر مثبت جواب بھی دیا ہے، لیکن مونس الہی نے جو کہ اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے منع کر دیا کہ جی اب آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے اسی طرح سٹینڈ لینا ہے۔ تو اب کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک، پہلے یہ خبر آ رہی تھی ذرائع سے کہ ممکنہ طور پہ پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں، تو ان کی گرفتاری ان کی حراست جو ہے وہ تو ضمانت کے بعد رہائی میں تبدیل ہونی تھی، لیکن رہائی میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ شاید اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب اچھا ٹائم لے رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو اب جب کہ وہ تاخیر کچھ زیادہ لمبی ہو گیا تو اتنی دیر میں وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا، تو پرویز الہی صاحب کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر وہ مزید تاخیر کرتے ہیں تو جدھر وہ بیٹھے ہیں وہ وہیں بیٹھیں گے یا ان کو گرفتار دوبارہ کیا جائے گا اور اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کیا جائے گا، اس ضمانت کے باوجود جو منی لانڈرنگ کیس میں ہو چکی ہے ایف آئی اے کے کیس میں۔ تو یہ پلان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حساب سے پورا آگے کا اس کا لائے عمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا۔ اب فیصلہ پرویز الہی کا ہے کہ انہوں نے چودھری شجاعت کی بات ماننی ہے، بھائی کی بات ماننی ہے، یا پھر بیٹے کی بات ماننی ہے جو کہ اسپین میں بیٹھے ہیں، اور بقول کچھ لوگوں کے وہ اسپین سے بیٹھ کے اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی۔ خود وہ اسپین میں ہیں لیکن وہ اپنے والد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، اور آپ جیل میں اگر ہیں تو آپ سٹینڈ لیں اور آپ ڈٹے رہیں۔ اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی ہے اپنی ہیئرنگز کے اوپر کہ یہ مونس نے مجھے پھنسوا دی ہے، اور مونس خود تو اسپین میں ہے اور میں یہاں پہ پاکستان میں ہوں۔ تو اب پرویز الہی صاحب کے بارے میں خبریں متضاد ہیں کہ وہ کچھ تھوڑے ڈولے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے وہ بیٹے کی بات سن کر نہ چھوڑیں۔ لیکن بہرحال یہ سارا فیکچول باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور جو بنیاد میں اصل بات ہے وہ قانون ہے۔ قانونی طور پہ اگر کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کو رہائی مل جانی چاہیے، اور اگر ضمانت نہیں ملتی ہے تو رہائی نہیں ملنی چاہیے، اور اگر ضمانت ہونے کے بعد رہائی نہیں ہوتی ہے یا رہائی ہونے کے بعد فوری طور پہ ایک فریش کیس رجسٹر ہوتا ہے تو اس میں جو بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے اس کو رول آؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ون وے اور دی ادر آپ کو تب تک سپیئر نہیں کرے گی جب تک آپ اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں مانیں گے۔ تو قانونی طور پر تو یہی آرگیومنٹ ہے، باقی سیاسی طور پر جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔